بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل فی واجب الصلاۃ، یہ فصل ہے نماز کے واجبات کے بیان میں، یعنی اس فصل کے اندر نماز کے واجبات کو بیان کیا جائے گا، کتنی چیزیں واجب ہیں نماز کے اندر۔ وَهُوَ 18 شیئا، اور وہ 18 چیزیں ہیں، یعنی نماز کے اندر 18 چیزیں واجب ہیں جن کو چھوڑ دینے سے سجدہ سہو لازم آتا ہے، بھول کر چھوڑ دینے سے۔ قراءۃ الفاتحہ، القراءۃ کا معنی ہوتا ہے پڑھنا، ٹھیک ہے، فاتحہ یعنی سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ کا پڑھنا، پہلا واجب سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہے۔ وَضَمُّ سُورَةٍ أَوْ 3 آیات فی رکعتین غیر متعینتین من الفرض، ضم معنی ملانا ہوتا ہے، الضم ملانا، اور کسی ایک سورت یا 3 آیتوں کا فرض کی 2 غیر متعین رکعتوں میں ملانا، یعنی کہ فرض نماز جو ہو اس میں سے 2 رکعتیں، چاہے پہلی دوسری ہو، دوسری تیسری ہو یا تیسری چوتھی ہو، کوئی بھی 2 رکعتیں ہوں، ان 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ ایک کسی سورت کا ملانا یا پھر 3 آیتوں کا ملانا، یہ واجب ہے نماز کے اندر، ٹھیک ہے۔ ضروری نہیں کہ پہلی اور دوسری میں ملائے فرض کے اندر، بلکہ دوسری اور تیسری یا تیسری اور چوتھی پہ ملا دے پھر بھی واجب ادا ہو جائے گا۔ وفی جمیع رکعات الوتر والنفل، اور وطر اور نفل کی تمام رکعتوں میں، وطر اور نفل کے اندر سنتیں بھی ہیں، ٹھیک ہے، کوئی سنت نماز ہو یا پھر وطر ہو تو اس کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ سورت کا ملانا واجب ہے، سورت یا کوئی 3 آیتیں۔ وتعین القراءۃ فی الاولیین، اور قراءت کو متعین کرنا شروع کی 2 رکعتوں میں، یعنی قرآن شریف کی کسی آیت کا پڑھنا، سورہ فاتحہ کا پڑھنا، یہ مان لے کہ قرآن شریف کی کسی آیت کا بھی پڑھنا، جس کو قراءت کہتے ہیں، مطلق قراءت جو ہے اس کو شروع کی 2 رکعتوں میں متعین کرنا، یعنی جو شروع کی 2 رکعتیں ہوں، پہلی اور دوسری رکعت، ان دونوں میں قراءت کا کرنا، یہ بھی واجب ہے، ٹھیک ہے۔ سورت ملانا یا نہ ملانا وہ الگ ہے، لیکن قراءت کرنا واجب ہے ان دونوں کے اندر۔ وتقدیم الفاتحہ، قدم یقدم، تقدیم کا معنی ہوتا ہے مقدم کرنا، اور فاتحہ کو مقدم کرنا، یعنی سورہ فاتحہ کو مقدم کرنا سورت پر، علی سورتن، سورت پر سورہ فاتحہ کو مقدم کرنا، یعنی پہلے سورہ فاتحہ پڑھنا، اس کے بعد کوئی دوسری سورت یا پھر جو 3 آیتیں ملا رہے ہیں اس کو بعد میں پڑھنا، پہلے سورہ فاتحہ پڑھنا، ٹھیک ہے۔ وضم الانف للجبہۃ فی السجود، الانف معنی ناک، الجبہۃ معنی پیشانی، ضم معنی ملانا، ناک کو پیشانی سے ملانا سجدوں کے اندر، سجدوں کے اندر ناک کو پیشانی سے ملانا، ناک سے مراد ناک کی جو سخت ہڈی ہے وہ، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح پیشانی زمین پر جم جاتی ہے ویسے ہی ناک کی وہ جو سخت ہڈی ہے وہ بھی جم جائے، بالکل پیشانی کے برابر ہو جائے، زمین پر جس طرح پیشانی جم گئی ہو، قرار پا گئی ہو، اسی طرح ناک کی جو سخت ہڈی ہے وہ بھی قرار پا جائے، ٹھیک ہے۔ تو اسی کو کہا کہ ناک کو پیشانی سے ملانا سجدوں کے اندر۔ والاتیان بالسجدۃ الثانیۃ فی کل رکعۃ قبل الانتقال لغیرها، اور دوسرے سجدے کو بجا لانا، الاتیان کا معنی ہوتا ہے لانا، ٹھیک ہے، اور دوسرے سجدے کو بجا لانا ہر رکعت میں دوسرے کی طرف، اس کے علاوہ کی طرف منتقل ہونے سے پہلے، الانتقال معنی ہوتا ہے ایک کو چھوڑ کر دوسرے کی طرف جانا، اسی کو کہتے ہیں انتقال، ٹھیک ہے۔ جو کہتے ہیں انتقال کر گئے تو مطلب یہ ہے کہ دنیا کو چھوڑ کر کے چلے گئے برزخ کی طرف، تو انتقال کا معنی ہوتا ہے ایک چیز کو چھوڑ کر دوسرے کی طرف جانا، یا ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانا، اس کو انتقال کہتے ہیں۔ دوسرے سجدے کو ہر رکعت میں بجا لانا دوسری رکعت کی طرف، اس رکعت کے علاوہ کی طرف منتقل ہونے سے پہلے، لغیرہا میں حاضمی لوٹے گی رکعتین کی طرف،
ٹھیک ہے، یعنی ہر رکعت میں دوسرے سجدے کو بجا لانا اس سے پہلے کہ دوسری رکعت کی طرف منتقل ہوا جائے، ٹھیک ہے، یعنی دوسری رکعت میں جانے سے پہلے دوسرا سجدہ کر لینا، یہ بھی واجب ہے۔ والاطمینان فی الارکان، اطمینان کہتے ہیں قرار پانے کو، ٹھہر جانا، ٹھیک ہے، اور ارکان کے اندر ٹھہرنا، یعنی کہ نماز کے جو بھی ارکان ہوتے ہیں، رکوع، قیام، قرات، اس کے بعد رکوع، پھر قوما، یعنی رکوع کرنے کے بعد جو کھڑے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد سجدے میں جاتے ہیں، تو جتنی دیر کھڑے رہتے ہیں اس کو قوما بولتے ہیں۔ تو یہ سب جو بھی ارکان ہیں ان کے اندر کم سے کم اتنی دیر بیٹھنا، اتنی دیر کھڑے رہنا، یا ان ارکان کو اتنی دیر تک ان ارکان میں باقی رہنا کہ جسم کے اعضاء بالکل سیدھے ہو جائے، یعنی اپنی اپنی جگہ پر جسم کے اعضاء درست ہو جائے۔ اور اس کی مقدار یہ بیان کی گئی ہے کہ ہر رکن کے اندر کم از کم رکوع یا سجدے کی تسبیح کہنے کی مقدار ٹھہرنا، ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو کہ رکوع سے اٹھا اور ابھی تک سیدھے سے کھڑا بھی نہیں ہوا ہے، پھر دوسری رکعت میں چلے جائے، تو اس کو کہتے ہیں اتنی دیر ٹھہر جانا جس سے جسم کے اعضاء جو ہیں بالکل سیدھے ہو جائے، اس کو تعدیل ارکان بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی نماز کے اندر واجب ہے۔ والقعود الاول، اور قعدہ اولا کرنا، القعود مانا ہوتا ہے بیٹھنا، پہلی مرتبہ بیٹھنا، ٹھیک ہے، یعنی اگر 4 رکعت والی نماز ہے تو 2 رکعت کرنے کے بعد بیٹھنا، اس بیٹھنا بھی واجب ہے، 2 رکعت کرنے کے بعد بیٹھنا واجب ہے۔ وقراءۃ التشہد فیہ فی الصحیح، اور اس میں تشہد کا پڑھنا صحیح مذہب میں، یعنی کہ قعود اولا کے اندر ہے نا، قعدہ اولا کے اندر جب پہلی مرتبہ 2 رکعت کرنے کے بعد بیٹھے تو اس میں تشہد پڑھے، یعنی التحیات۔ وقراءتہ فی الجلوس الاخیر، الجلوس مانا بھی بیٹھنا ہوتا ہے، الاخیر مانا آخری، اور اس کا پڑھنا قعدہ اخیرہ میں، جلوس اخیرہ میں، یعنی کہ جب 3 رکعت والی نماز ہو تو تیسری رکعت میں، اور 4 رکعت والی نماز ہو تو چوتھی رکعت کے بعد، تیسری رکعت کے بعد یا چوتھی رکعت کے بعد جو بیٹھتے ہیں اس کو قعدہ اخیرہ کہتے ہیں۔ قعدہ اخیرہ میں بھی تشہد کا پڑھنا، یعنی التحیات کا پڑھنا قعدہ اخیرہ میں بھی واجب ہے، ٹھیک ہے۔ والقیام الی الثالثۃ من غیر تراخ بعد التشہد، تراخن کا معنی تاخیر، القیام معنی اٹھنا، اور تیسری رکعت کے لیے اٹھنا بغیر تاخیر کے تشہد کے بعد، یعنی جیسے ہی التحیات پڑھے، قعدہ اولا میں بیٹھے، اس کے بعد التحیات پڑھے، التحیات کے ختم ہونے کے فوراً بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھ جائے، اگر وہ 3 رکعت والی نماز ہو یا پھر 4 رکعت والی نماز ہو تو، ٹھیک ہے۔ تو قعدہ اولا مکمل کرنے کے بعد، قعدہ اولا میں تشہد پڑھنے کے بعد، التحیات قعدہ اولا میں پڑھنے کے بعد فوراً تیسری رکعت کے لیے اٹھ جانا، یہ بھی واجب ہے۔ وَلَفْظُ السَّلَامِ دُونَ عَلَيْكُمْ، اور لفظ السلام نہ کہ علیکم، یعنی کہ قعدہ اخیرہ میں 2 رکعت والی نماز ہو تو دوسری رکعت کے بعد، اور 3 رکعت والی نماز ہو تو تیسری رکعت کے بعد، اور 4 رکعت والی ہو تو چوتھی رکعت کے بعد جب بیٹھے تو تشہد وغیرہ پڑھنے کے بعد پھر جب سلام پھیرے تو السلام علیکم میں صرف السلام کہنا، ٹھیک ہے، یہ واجب ہے، نہ کہ علیکم، علیکم واجب نہیں ہے۔ اور عامہ فقہا نے یہ کہا ہے کہ پہلا جو سلام ہوتا ہے، یعنی پہلی مرتبہ جب سلام پھیرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں صرف السلام کہہ دینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ السلام علیکم پورا کہہ دینا یہ ضروری ہے، پورا کہہ دینا واجب ہے، ٹھیک ہے، عامہ فقہا یہ کہتے ہیں۔ وقنوت الوتر، اور وتر کی قنوت، یعنی وتر میں دعائے قنوت کا پڑھنا، اور اس دعائے قنوت سے مراد کوئی بھی دعا ہے، ضروری نہیں ہے کہ جو دعائے قنوت مشہور ہے اسی کو پڑھنا ضروری نہیں ہے، اس کے علاوہ دوسرے بھی جو دعائیں ہیں دوسری ان کو بھی پڑھ سکتا ہے۔ وتکبیرات العیدین،
اور عیدین کی تکبیرات یعنی عید و بقرعید کی نمازوں میں جو 6 زائد تکبیریں ہوتی ہیں وہ زائد تکبیریں بھی واجب ہے، ان کا کہنا بھی واجب ہے۔ تکبیرات تکبیر کی جمع ہے۔ وتعین التکبیر لافتتاح کل صلاۃ للعیدین خاصۃ، اور تکبیر کو متعین کرنا، تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کہنے کو، ٹھیک ہے، اور تکبیر کو متعین کرنا ہر نماز کو شروع کرنے کے لیے، نہ کہ خاص طور پر عیدین کے لیے، یعنی کوئی بھی نماز ہو، الافتتاح کا معنی ہوتا ہے شروع کرنا، ٹھیک ہے، کوئی بھی نماز ہو اس کے لیے لفظ اللہ اکبر ہی کہنا خاص طور پر، ٹھیک ہے، اللہ اکبر کے علاوہ کوئی دوسرے الفاظ کہہ دے تو یہ واجب کے خلاف کام کیا، واجب ادا نہیں کیا، اس نے نماز مکمل نہیں ہوگی اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو لفظ اللہ اکبر کا کہنا، لفظ اللہ اکبر کو متعین کرنا ہر نماز کے شروع کرنے کے لیے، نہ کہ خاص طور پر عیدین کے لیے، یہ حکم ہر نماز کے لیے ہے، صرف عیدین کے لیے نہیں ہے خاص طور پر، ٹھیک ہے، ہر نماز کے لیے جب بھی تکبیر تحریمہ کہیں تو اس میں لفظ اللہ اکبر کا کہنا یہ واجب ہے۔ افتتاح کی قید اسی لیے ہے کہ جو پہلی تکبیر کہے صرف اسی میں لفظ اللہ اکبر کا کہنا ضروری ہے، واجب ہے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اگر کسی اور میں کہہ دے تو اس کے لیے واجب کو ترک کرنے والا اسے نہیں کہیں گے۔ وتکبیرۃ الرکوع فی ثانیۃ العیدین، اور عیدین کی دوسری رکعت میں رکوع کی تکبیر کہنا، یعنی عید و بقرعید کی نماز پڑھ رہا ہو تو اس میں 6 تکبیریں زائد ہوتی ہیں، پہلے میں 3 تکبیریں تکبیر تحریمہ کے بعد، پھر اس کے بعد دوسری رکعت میں 3 تکبیریں، تکبیر رکوع سے پہلے، ٹھیک ہے، تکبیر رکوع سے پہلے دوسری رکعت میں 3 تکبیریں ہوتی ہیں، تو رکوع کی تکبیر کہنے سے پہلے 3 تکبیریں وہ بھی کہنا واجب ہے، اور پھر رکوع میں جانے کے لیے جو تکبیر کہی جاتی ہے وہ بھی واجب ہے، اور یہ صرف عیدین کے اندر ہے، اس کے علاوہ اور نمازوں کے اندر رکوع کے لیے جو تکبیر کہی جاتی ہے وہ واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وجہر الامام بقراءۃ الفجر واولیی العشاءین ولو قضاء، الجہر مانا بلند آواز سے کہنا، اور امام کا جہر کرنا یعنی بلند آواز سے کہنا، بقراءۃ الفجر واولیی العشاءین ولو قضاء والجمعۃ والعیدین والتراویح والوتر فی رمضان، اور امام کا بلند آواز کرنا عشاء کی شروع کی 2 رکعتوں میں، فجر میں عشاء کے شروع کی 2 رکعتوں میں اگرچہ قضا ہو، جمعہ میں، عیدین میں، تراویح میں، وتر میں، رمضان کے مہینے میں وتر میں، قرات میں بلند آواز کرنا، ٹھیک ہے، اور امام کا بلند آواز کرنا قرات کے اندر، فجر کی قرات کے اندر، عشاء کے شروع کی 2 رکعتوں کی قرات کے اندر، اگرچہ عشاء کی نماز وہ قضا کر رہا ہو، یا فجر کی نماز بھی اگرچہ وہ قضا کر رہا ہو، ٹھیک ہے، بلند آواز سے کہنا، والجمعاتی، اور جمعہ میں، اور عیدین میں، اور تراویح میں، اور وتر میں رمضان کے مہینے میں، اور اس میں مغرب نہیں ہے، مغرب میں بھی، ٹھیک ہے۔ والاسرار فی الظہر والعصر، الاسرار مانا دھیمے سے کہنا، دھیمے پڑھنا، یہاں اس سے مراد قرات کو بلند آواز سے نہ پڑھنا بلکہ اتنی آواز سے پڑھنا کہ صرف خود کو سن سکے، ٹھیک ہے، دوسروں کو نہ سنائی دے۔ تو ظہر میں، عصر میں سری قرات کرنا، اور عشاء کے شروع کی 2 رکعتوں کے بعد والی رکعتوں میں، اور دن کی نفلی نمازوں کے اندر ظہر میں قرات بلند آواز سے نہ کرنا، دھیمی آواز سے کرنا، عصر میں دھیمی آواز سے کرنا، اور عشاء کی شروع کی 2 رکعتوں کے بعد، عشاء اور مغرب دونوں میں، ٹھیک ہے، عشاء اور مغرب دونوں کی شروع کی 2 رکعتوں کے بعد جو بھی رکعت ہے، مغرب میں تیسری رکعت اور عشاء میں تیسری اور چوتھی دونوں رکعت، ان سب کے اندر قرات دھیمی آواز سے کرنا، اور ایسے ہی دن میں جو نفلی نمازیں پڑھی جاتی ہیں ان سب کے اندر بھی قرات دھیمی آواز سے کرنا یہ واجب ہے۔ والمنفرد مخیر فیما یجہر کا متنفل باللیل،
मुनफरिद माना अकेला, यानी जो शख्स अकेले नमाज पढ़ रहा हो। मुखीरुन माना इख्तियार वाला है, यानी जिसे इख्तियार हो, इख्तियार वाला, ठीक है, चाहे तो करे चाहे ना करे। और जहरा यजहरु माना होता वही बुलंद आवाज से कहना। मुतनफिल माना नफल पढ़ने वाला। और मुनफरिद के लिए इख्तियार है उसके अंदर जिसमें जहर की जाती है, उसके अंदर उसे इख्तियार है, जैसे कि रात की नफल नमाजों के अंदर। यानी अगर कोई शख्स उन नमाजों को, जिन नमाजों में जहर वाजिब है, उन नमाजों को अगर कोई शख्स अकेले पढ़ रहा हो तो उसे इख्तियार है, चाहे तो वो बुलंद आवाज़ से पढ़े, जहर करे, या फिर धीमी आवाज़ से पढ़े, दोनों उसके लिए जायज़ है। जिस तरह के रात में जो नफल नमाजें पढ़ी जाती हैं उनके अंदर इख्तियार होता है कि अगर चाहे तो नमाजी बुलंद आवाज़ से पढ़े, चाहे तो धीमी आवाज़ से, दोनों जायज़ है। ऐसे ही अगर कोई शख्स अकेले उन नमाज़ों को पढ़ रहा है जिन नमाज़ों में जहर की जाती हैं, तो उनको, उनमें अगर वो चाहे तो बुलंद आवाज़ से पढ़े, चाहे तो धीमी आवाज़ से, दोनों उसके लिए जायज़ है, दोनों का इख्तियार है उसे। वलौ तरका सूरता फी उलयिल इशाई क़राअहा फिल उख़रयैनि माल फातिहति जहरन। और अगर उसने इशा के शुरू की 2 रकातों में सूरत को तर्क कर दिया तो उसको आखिर की 2 रकातों में सूरह फातिहा के साथ साथ बुलंद आवाज़ से पढ़ना, बुलंद आवाज़ से पढ़े, ठीक है। क़रा यक़रऊ ना पढ़ना होता है, तरका दो को माना छोड़ देना। यानी अगर कोई शख्स इशा की नमाज या मगरिब की नमाज पढ़ रहा था तो इशा और मगरिब के शुरू की जो 2 रकातें हैं उनमें उसने सूरत को या फिर आयतें जो हैं उनको मिलाने को तर्क कर दिया, उनके मिलाने को तर्क कर दिया। यानी न ही उसने कोई सूरत मिलाई, न ही कोई आयत मिलाई, ठीक है, सूरह फातिहा के पढ़ने के बाद। तो उसके लिए हुक्म यह है कि आखिर की जो 2 रकातें हैं उनमें वो सूरह फातिहा के साथ सूरत को भी बुलंद आवाज़ से पढ़े, ठीक है, बुलंद आवाज़ से उन्होंने मिलाया सूरह फातिहा के साथ सूरत को, चाहे इशा की नमाज हो चाहे मगरिब की नमाज हो, दोनों में अगर शुरू की 2 रकातों में उसने तर्क कर दिया है सूरत को मिलाना या आयतों को मिलाना, तो आखिर की 2 रकातों में वो सूरत या आयतों को मिला ले सूरह फातिहा के साथ साथ बुलंद आवाज़ से। वलौ तरकल फातिहा ला युकर्रिरुहा फिल उख़रयैनि। और अगर फातिहा को, सूरह फातिहा को तर्क कर दिया तो उसको मुकर्रर नहीं करेगा आखिर की 2 रकातों में। कर्ररा युकर्रिरु तकरीर, इसका माना होता है किसी भी चीज़ को दोबारा करना, ठीक है। यानी अगर किसी शख्स ने मगरिब या इशा की नमाज़ पढ़ी और मगरिब या इशा की नमाज के शुरू की 2 रकातों के अंदर, किसी भी शुरू की 2 रकातों में से किसी भी रकात के अंदर उसने सूरह फातिहा को नहीं पढ़ा, छोड़ दिया, तो अब आखिर की जो 2 रकातें हैं उनमें वो 2 मरतबा सूरह फातिहा को नहीं पढ़ेगा, ठीक है, एक ही मरतबा पढ़ेगा।